مصر قدیم مصری تہذیب کا ایک ایسا عظیم شاہکار ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا اپنے سحر میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت کے فرعون بادشاہوں کا ایسی یادگار اور عجوبے ہے جن کا اندر بادشاہوں اور ان کی بیویوں کے مقبرے موجود ہیں۔ وقت گزرنے کے باوجود یہ ابھی تک اصل حالت میں برقرار ہیں۔ یوں تو مصر میں 138 کے قریب مضبوط عمارتیں موجود ہیں، لیکن قاہرہ کے مصنفاتی علاقے غزہ میں 3 اہرام موجود ہیں۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ان کی تعمیر کی بنیادی قدیم مصروں کے اس دنیا میں ہیں۔ دراصل وہ مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتی تھی، اس لیے وہ موت کے بعد لاشوں کو محفوظ کر کے ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیتے تھے، اور ان ممیوں کے ساتھ زیورات اور دیگر سامان بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ ان کے پسندیدہ جانوروں، ہتھیاروں، لباس، برتن، آلات اور اکثر اوقات خادموں اور غلاموں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفنایا جاتا تھا۔ یہ اہرام اس وقت کے فرعون بادشاہ خوفو کے لیے بنائے گئے یادگار مقامات ہیں۔ اس کا نقشہ خوفو کے وزیر ہیمو نے تیار کیا تھا۔ اہرام کا تعمیر کے وقت اس کا اونچائی 51 سے 146 میٹر تک، لیکن موجود اونچائی 138 میٹر ہے، کیونکہ 1300 قبل مسیح میں ایک زلزلہ ہے کہ دوران اس کے اوپر رکھا سفید پتھر گر گیا تھا، جو سلطان ناصر الدین الحسن قاہرہ اٹھا کر لے گئے ہیں، جس سے ایک مسجد اور ایک چھوٹا قلعہ تعمیر کرایا گیا۔ آج بھی ان پتھروں کی بقایات اہرام میں موجود ہیں۔ اس اہرام کا وزن تقریباً 5 سے 9 ملین ٹن ہے۔ اس حساب سے اس کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا اور روزانہ 800 ٹن پتھر لگایا گیا۔ ہر گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے 1 لاکھ محنتی کاریگروں اور مزدوروں کے 5 گروپ بنائے گئے۔ ہر گروپ 1000 قبل اور محنتی افراد پر مشتمل تھا۔ اس وقت مصر میں جو اہرام دریافت ہیں وہ 2670 سے 670 قبل مسیح کے دوران تعمیر کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح بھری تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود انتہائی وزنی دیویکل پتھروں کی مدد سے اہرام تعمیر کیے جاتے رہے۔ ان کی تعمیر کے سلسلے میں دنیا حیرت کے سمندر میں گم رہ گئی کہ ہزاروں سال قبل ہیوی مشینری اور جدید آلات کی مدد کے بغیر کیسے ان اہرام کو ٹنوں وزنوں پتھروں سے تعمیر کیا گیا۔ اس وقت مصریوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی موجود نہیں تھی۔ سائنس دان ان کی تعمیر کا راز جاننے کے لیے مسلسل جستجو میں لگے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پتھروں کے بلاکس جن کی مدد سے اہرام بنائے گئے ان کا وزن 25 ٹن سے 80 ٹن کے درمیان ہوتا تھا۔ انہیں خراش کرنے کے بعد دور دراز کے مقامات سے یہاں لایا جاتا تھا۔ محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ ان بھاری پتھروں کی صحرا یعنی لایا جاتا تھا اور ان کو گیلی ریت پر پھسلاتے ہوئے یہاں پر منتقل کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پتھروں، مجسمے اور دوسرے وزنی سامان کو جو صحرا سے یہاں لایا جاتا تھا اس کے سلیج پر رکھ کر مزدور اس کے کھینچتے تھے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب ریت کے مناسب پانی کی مقدار سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر موجودہ سامان کو کھینچنے میں درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ ماہرین اس سلسلے میں مصر تہذیب سے دریافت ہونے والی قدیم پینٹنگ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، اور یہ پینٹنگ 1900 قبل مسیح میں مصر کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی تھی۔
اس میں واضح طور پر ایک فرعون بادشاہ کی ممی جو سلیج کے نیچے ریت پر پانی چھڑکتا ہے اور مزدور اس کے کھینچنے میں مصروف ہیں۔ اس فارمولے کے ذریعے اس قدر بھاری پتھروں کو کھینچ کر ان یادگار اہراموں کی تعمیر کیا گیا جنہیں آج دنیا کے عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور واقعی یہ ہزاروں سال قبل ہماری بھاری مشینری اور جدید آلات کے بغیر قدیم مصروں کا ایسا عجوبہ ہے جو دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور کھول کر ان کے اس تعمیراتی نمونے کو دو دار دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔